محمد مبارک وسلم۔ شہ نشین پر تشریف فرما محترم و مکرم خلفائے کرام اور تمام قابل احترام سالکین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ ہم کو بات پڑے گی چھتر۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا جو سلسلے عالیہ نقشبندیہ سے ہم کو مربوط فرما دیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری لگن سے اللہ پاک سے سچا تعلق بنانے کی ہم فکر کریں۔ سلوک کے راستے میں بہت ہی بنیادی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی گہری محبت، اور ہر وقت آپ کی سیرت کا ہماری نگاہوں میں گھومتے رہنا چاہیے۔ ہر وقت آپ کی سیرت آنکھوں میں آپ ہمارے بسے رہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قدم تیرے، اور فرمایا بمصطفیٰ برس فیش کے دی ہم اپنے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ وسلم سے وابستہ کرو کہ دین سارا کا سین سارا کا سب کی ذات اگر بؤن رسیدی تمام بول حدیث، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ مربوط نہیں ہوئے تو پھر بول حبی ہی بچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں ایک ترتیب ذہنوں میں ہونی چاہیے، سوچ کے ایک صحیح ترتیب، تاکہ ہم پورے ولولے کے ساتھ اتباع سنت میں لگے رہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حکم یہ دیا گیا ہے ہم کو کہ شدید محبت رکھیں۔ اللہ نے فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کے نزدیک اپنی جانوں سے بڑھ کر، اس کا معیار ہے اپنی جان سے بڑھ کر حضور پاک سے محبت ہو۔ اور پھر خود حضور نے فرمایا بخاری شریف میں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہے، صحیح مومن نہیں جس مطلوب ہے، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہوں من والد ہی، اپنے والد سے زیادہ مجھ سے محبت۔ اب من والد ہی ہمارے ہندوستان کے ماحول میں والد سے زیادہ محبوب ہوں تو اس تعبیر کا زور کھلتا نہیں۔ آپ عربوں کے ماحول سے دیکھیے، حضور کے زمانے جو عرب تھے ان لوگوں کا سارا زور اسی پہ ہوتا تھا کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہیں، ہمارے باپ دادا ایسے ہیں، ہمارا قبیلہ ایسا ہے، ہمارے ابداد اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنی یا جلیل المجامع، جہاں جمع ہو جاتے تھے تو بس یہی شروع ہو جاتا تھا، میرے باپ دادا ایسے تھے، میرے باپ دادا ایسے۔ حج کے لیے جاتے تھے تو وہاں بھی جو ہے مینا میں یہی کرتے رہتے تھے، اس لیے فرمایا کذکرکم آباءکم، جیسے اب تک اپنے باپ دادا کا ذکر بہت کرتے تھے تم لوگ، جب دیکھو خبر اب حج میں اللہ کا کرم، اس پہ تھوڑی ہی دیر میں لڑائیاں چھڑ جاتی تھی
باپ دادا کی کوئی توہین کر دے تو اس ماحول میں جب پورا زور لوگوں کا ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے باپ ایسے، اس ماحول میں فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے والد سے زیادہ محبت، اپنے آبا سے زیادہ محبت، وہ ولدہ، اپنی اولاد سے زیادہ محبت۔ اولاد کی محبت تو ہر ساری دنیا میں معروف ہے، آدمی اپنی جان دیتا ہے، دے دیتا ہے اولاد کی خاطر وقت آنے میں، تو اپنی اولاد سے زیادہ اس سے محبت۔ اب کیا لمبی لسٹ سنائیں گے، خلاصہ یہ کہ والناس اجمعین، بیوی کی بھی ایک محبت ہے دنیا میں، بہن کی بھی محبت ہے، بھائیوں کی بھی محبت ہے، کوئی اور محبوب بن گیا تو اس کی محبت ہے، سب کی محبت سے زیادہ میری، یہ شدید محبت کا مطالبہ۔ کیوں ہے محبت کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا اس کو تفصیل سے یاد رکھنے کی ضرورت۔ اللہ کو تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہماری محبت سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں یہ کہا جا رہا ہے اتنی شدید محبت، سب سے زیادہ محبت، کیا اس کا فائدہ ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، اس کو ہم کو پیچھے سے ذرا سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا اس وقت بنائی ہے یہ عارضی، اصل اللہ یہ پورا عالم ختم کر کے جو مطلوب جو دنیا ہے اللہ کی، وہ آخرت کے قیامت کے بعد ہے، اور اس میں بھی دوزخ تو بس ایک جیل خانہ ہے، ضمنی چیز ہے۔ اصل جو ہے اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے جنت کے لیے، وہیں کھل کے اللہ سامنے آئیں گے، اس سے پہلے تو اللہ ہزاروں پردوں میں ہے ابھی۔ حشر کے میدان میں بھی صرف پنڈلی کھولیں گے، کشف ساق ہے اس کا جو بھی مطلب ہوگا، لیکن جو سامنے نظر آئیں گے، باتیں ہوں گی، دیدار ہوگا، ہمیشہ ساتھ ہوگا، وہ ہے جنت۔ اور ہم لوگوں کو بھی، انسانوں کو بنیادی طور پہ بنایا گیا ہے تاکہ ہم ہمیشہ جنت میں اللہ کے ساتھ رہیں۔ یہ تو ہمارا سفر ہے، ہماری مستقل جو منزل ہے، ہمیشہ اگر کامیاب ہو گئے تو اللہ پاک کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے۔ اربوں خربوں سال گزرتے جائیں گے مگر ہم جنتی میں رہیں گے، سروں پہ اللہ کا عرش ہوگا، اللہ کا درجوں کے اعتبار سے بار بار دیدار ہوگا، باتیں ہوں گی، اللہ تعالی کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہوگی۔ اصل پیار تو وہاں کھلے گا، اللہ اپنے خزانے، اپنی محبتیں وہاں ظاہر کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہوں گے۔ تو اصل ہم سب کی منزل ہے اللہ پاک کے ساتھ رہنا۔ اب یہ اللہ پاک کے ساتھ رہنا لفظ تو بہت چھوٹا ہے مگر بہت بڑا چیلنج ہے، بہت ہی بڑا ٹاسک ہے، بہت بڑا جو ہے یہ نشانہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے کہ ہر کمال اللہ کے اندر ہے، ہر خوبی اللہ کے اندر ہے، ہر بہترین صفت اللہ کے اندر ہے، بہت ہی اعلیٰ اخلاق ہے اللہ کی، بہت پاکیزہ ہے، وہ بہت باحیا ہے اللہ تعالیٰ، بہت سخاوت والے ہیں اللہ تعالیٰ، بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والے اللہ تعالیٰ، عالی ہمت ہے اللہ تعالیٰ، اور کوئی عیب ان کے پاس نہیں۔ ایسی ہستی کے ساتھ رہنا، ہمیشہ کے لیے رہنا، کتنا معیار چاہیے انسان کے اندر۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے عاجز چھوٹی سی مثال ہمیشہ دیتا رہتا ہے کہ ایک آدمی ہے، بہت ہی شریف ہے، بہت نفیس طبیعت والا، بہت صاف ستھرا رہنے والا، بہت مہذب گفتگو کرنے والا، بہت نرم دل، پوری نفاست اس کے اندر۔ اب ایک شخص اس کے گھر جا کر پوچھتا ہے
کہ میں آپ کے گھر میں کرائے سے رہنا چاہتا ہوں، آپ ہی کے گھر میں ایک پورشن میں آپ رہو، ایک پورشن میں میں رہتا ہوں، اور یہ جا کے جو پوچھ رہا ہے آپ کے گھر میں میں کرائے سے رہوں گا، اتنا گندا ہے کہ اس کے جسم سے سڑی بدبو آ رہی ہے، اس کے منہ سے شراب کی مہک جو ہے گندی بو نکل گئی ہے، اس کے کپڑے گندے ہیں، اور یہ ایسا بدتمیز ہے کہ بات کرتا ہے تو ایک لڑاکو کی طرح سے لڑنے پہ آ جاتا ہے، اور کلمہ پڑے ایسا گالیاں دیتا ہے، ایک ایک جملے میں 10 گالیاں آرام سے دے دیتا ہے، بہت بدتمیز ہے، جاہل ہے، ایک دم مجرمانہ طبیعت کا ہے، تو وہ شریف آدمی اس کو گھر کرائے پہ دے گا کیا؟ بالکل نہیں دے گا وہ، اس لیے کہ ساتھ رہنا۔ اب یہ جو کرائے پہ کسی کو دیتے ہیں، یہ پھر بھی 1 2 سال کے اندر کرایہ دار سے چھٹکارا مل سکتا ہے، تو بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ جنت میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے، دنیا میں بھی کسی کو ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے تو بہت جمتی ہی نہیں اس کی صحبتیں دیکھتے ہیں، جیسے بیوی بچے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، یا یہ کہ لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہاں زیادہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں سیٹ ہوتا نہیں ہوتا، ہمارے مزاج کو جمتا نہیں، اس لیے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے کا ساتھ نہیں، ہمیشہ زندگی بھر کا ساتھ ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے دیکھ دیکھ کے چنتے ہیں رشتہ کہ بھائی ہمارے خاندان میں نکتا کہ نہیں۔ تو کسی کے ساتھ رہنا ایسا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے، اپنی رفاقت کے لیے بہت معیار چاہیے وہاں، بہت یعنی اللہ کے اخلاق کا ریفلیکشن چاہیے وہاں۔ آدمی اپنے جیسوں میں ہی محفل لگاتا ہے، خاص طور پہ محبت کی محفل، اپنائیت کی محفل، اس میں کہ غیر کو بٹھاتے بھی نہیں، دوسرے معیار سے گرے ہوئے آدمی کو اپنائیت کی محفل میں کہاں بٹھایا جائے؟ وہ تو اللہ کی محبت کی محفل ہے، عطاؤں کی محفل ہے، تو ایسی جگہ پہ اللہ ایک معیار چاہیے، میرے رفیق ایسے انسان بیلوں کے ساتھ تو بیٹھ نہیں سکتا، گدھوں کے ساتھ تو رہ نہیں سکتا، چوروں لفنگوں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا، مستقل اپنی قریبی ذاتی محفل ہے تو اس میں معیار اس کا اونچا ہونا چاہیے۔ تو اس دنیا کی منزل ہے جنت، یہ جو بھی دنیا اللہ چلا رہے ہیں آنسو سے توڑ تاڑ کے، یہ جنت کی تیاری چل رہی ہے اصل میں، جنت میں اپنے رفیقوں، اپنے ہم نشینوں کی تیاری چل رہی ہے، پوری کائنات چلا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنانے سے پہلے ہی جنت جو اصل منزل ہے اس میں میرا رفیق کیسا ہو، میرا ہمنشیں کیسا ہو، جو میرے ساتھ رہے تو میری عظمت جانے، میرا ذوق جانے، میری جان ہو، اور صحیح ریئیکشن دے سکتا ہوں، میں بہت پاک ہوں تو اب حدیث تو کمزور سی ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے کوئی، کہ اول ما خلق اللہ نوری کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا، پہلے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا کہ ایسا رفیق چاہیے روحانی دنیا میں، اور آپ کو اللہ نے کیسا بنایا کہ جیسا اللہ تعالیٰ کو جیسا بندہ پسند ہے مکمل ویسا آپ کو بنایا، جسمانی کمالات بھی عطا فرمائے، خوبصورتی بھی بہترین خوبصورتی، فأحسن منك لم تر قط عینی وأجمل منك لم تلد النساء، کہ تم سے بڑھ کے حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، حضرت حسان کہتے ہیں، وأجمل منك لم تلد النساء، اور تم سے بڑھ کے خوبصورت کبھی کسی عورت نے جنم نہیں دیا، خلقت مبرأ من كل عیب، آپ کو ایسا پیدا کیا گیا کہ کہیں کوئی عیب نہ رہے،
کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ہے اللہ نے آپ کو پوچھ پوچھ کے بنایا ہے. آنکھ کیسی بنایا آپ کی، ناک کیسا بنایا، چال آپ کی کیسی ہو، ہنسی آپ کی، آپ پوچھ پوچھ کے آپ کو بنایا گیا ہے. ہر چیز اعلیٰ. اور بہترین اخلاق کردار آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. جو جو اللہ کو پسند تھا نا، ان سب کو جمع کر دیا گیا تو نام ہوا محمد رسول اللہ. اور پھر ساری انسانیت کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ یہ ہے میرے محبوب، یہ ہے میرے رفیق. حضور دنیا سے جا رہے تھے، کیا فرمایا تھے؟ الرفیق الاعلیٰ، وہ جو بلند برتر رفیق ہے، بس اب وہاں جانا ہے. تو اللہ کے رفیق ہیں، حبیب بھی ہیں، رفیق ہیں. تو اب جس جس کو میری رفاقت چاہیے جنت میں، یہ ہے میری محبوب ہستی، ان کی نقل کرو، ان کی پیروی کرو، تو میرے ساتھ پھر جنت پیس. مجھے تمہارا ہنسنا، کیسا ہنسنا پسند ہے؟ میرے محبوب میں ہے. ایک میرا بندہ ہنسے تو کیسا ہنسے، جس ہنسی پہ مجھے پیار ہے، وہ ہنسی محمد رسول اللہ. آپ ایسا قہقہے مار کے نہیں ہنستے تھے، بڑی آواز اندر کی پوری جیب جو لٹک رہی وہ نظر آئے. آپ اکثر تو صرف مسکراتے تھے. بہت کم زیادہ ہنسی آ گئی تو ہونٹ کھل جاتے تھے، مگر منہ پورا نہیں کھلتا. تو چونکہ اللہ باوقار ہے، اللہ کا رفیق بھی باوقار چاہیے، اس کی ہنسی بھی باوقار چاہیے. جو اللہ کو یاد رکھنے والا ہے، اللہ کا رفیق. غصہ ساری دنیا کو آتا ہے، غصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا، لیکن ایک ایسی ہستی جو اللہ کی رفیق ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ حضور کا غصہ بھی حسین تھا. آپ غصے میں آ جاتے ہیں تو خاموش ہو جاتے. دنیا کے باقی لوگ غصے میں آتے ہیں تو چیخنا شروع کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تو ٹہلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی غصہ آتے ہیں. یہ اللہ کو پہچاننے والی ہستی ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس سے دھیان والی ہستی ہے. غصے میں بے قابو نہیں ہوتے تھے، الٹا خاموش ہو جاتا. صحابہ چہرے کو دیکھ کے پہچان، سرخ ہو جاتا. تو غصہ کیسا، ایک ایک ادا نرالی تھی، جو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا. شرم و حیا کے پتلے تھے ایک دم، شرم و حیا. اتنا غلبہ شہر حیا کا، شرم کا رہتا تھا کہ سامنے والوں سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کرتا. آپ کوئی شریف گھر کی جو ہے، جو نوجوان لڑکی ہے، شرافت کے ماحول میں پڑی ہوئی، حیا کا ایسا غلبہ رہتا ہے کہ اپنے والد سے بھی بات کرتے وقت آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالتے، آنکھ نیچے رکھتے. بات حیا کی وجہ سے آنکھ جھکی ہوئی رہتی ہے. تو اللہ کے نبی کی طبیعت میں ایسی شرم و حیا تھی کہ کسی سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کرتے تھے، جھکی ہوئی آنکھ ہوتی تھی. اور کسی کو دیکھنا ہوتا بات کرتے ہوئے تو کن نکیوں سے دیکھتے تھے. کوئی کسی دوشیدہ کا شرم والی کا تصور کر دو، وہ شرماتی ہو کسی سے بات کرتی ہے تو کیسا دیکھتی؟ کن نکیوں سے. کتنی پیاری ادا ہے حیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم، مدینے کی کسی جوان دوشیدہ کے چہرے پہ وہ حیا نہیں تھی جو میرے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھی. تو یہ ہے اللہ کے رفیق، حیا کے پتلے ہیں. دنیا میں سب لوگ سوتے ہیں، کیسا کیسا سوتے ہیں؟ پیر پیر آگے سو رہے ہیں، ہاتھ پاؤں سے ڈال کے سو رہے ہیں، یوں اوندے سو رہے ہیں. بعض لوگ تو بالکل الٹے ایسے سوتے ہیں کہ کوئی کام گندا کام کر رہے ہیں. وہ تو کیا سوتے ہیں؟ اللہ کے نبی دیکھے سوتے ہیں تو بھی اس سونے پہ بھی پیار آ گیا. باوقار ہے، پہلو بدل کے، گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے، پیروں کی صحیح سیٹنگ ہے، سو بھی رہے ہیں تو اس میں ادب ہے، اس میں تہذیب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جو ادائیں اللہ کو پسند تھی وہ رکھی. آپ صفائی بہت زیادہ،
جب دیکھو مسواک کر رہے ہیں. صفائی کا بہت اہتمام، خوشبو کا اہتمام. خوشبو مجھے پسند ہے. ناخنوں کے سلسلے میں، چہرے کے سلسلے میں کتنے آداب کا حضور خیال رکھتے تھے. ایسی بے تکی زندگی نہیں تھی کہ جب جو چاہا کر لیا، بلکہ جو عمل سب سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے، جس میں ادب ہو، جس میں تہذیب ہو، جس میں وقار ہو، جس میں نرمی ہو، جس میں خلوص ہو، جس میں عاجزی ہو، ایسی ایک ایک ادا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری شخصیت بنا کر پھر دنیا میں اعلان کر دیا. آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے انسانوں، تم میں کسی کی بھی دل میں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو؟ میری نقل کرو. اس لیے کہ میری ایک ایک ادا اللہ کو پھر اللہ تم سے محبت، اور ایسی محبت کریں گے تم سے چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوتی وہ بھی نہیں دیکھیں گے میرے محبوب کے نقشے پہ. تو ایک تصویر کمالات بنا کے ریاست ایسے ہیں، اور اتنے پیارے ہیں کہ رات دن اللہ تعالیٰ کی نگاہیں آپ کو تکتی ہی رہتی ہیں محبت سے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں. اللہ کی صلاۃ کا مطلب درود شریف پڑھ لیتے بیٹھنا تھوڑی ہے. محبت سے اتنے محبوب ہیں کہ آپ کو ہمیشہ اللہ محبت سے دیکھتے رہے، پیار نچاور کرتے رہتے ہیں. ایسی محبوب شخص سے رہے. تو ہم سب کو جانا ہے جنت میں. اصل ہماری منزل ہے جنت، اور جنت کا مطلب ہے اللہ کی رفاقت. اللہ کے ساتھ رہنے کا مطلب بہت اونچا کیریکٹر ہے. تو اللہ نے وہ نمونہ بنایا پہلے کہ میرا رفیق ہو تو ایسا. پھر ہم کو حکم دیا گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں تمہارے اندر کیسے آئیں گی؟ آپ کی خوبیوں کو تم کیسے اپنے اندر پیدا کر سکو گے؟ اس کا ذریعہ ہے محبت، شدید محبت. انسانوں میں اللہ نے جو فطرت رکھی ہے، آسانی سے سامنے والے کی صفات، اس کی ادائیں منتقل ہوتی ہیں جب شدید محبت اس کا ذریعہ ہے. تو تاکہ آپ جنت میں داخلے کا ایک معیار ہے، اللہ کی رفاقت کا معیار ہے. ہم جتنی محبت کریں گے اتنی نقل کر سکیں گے، خود بخود نقل ہوگی. اس لیے حکم ہے کہ شدید محبت کے بغیر وہ چیزیں نہیں آتی. شدید محبت سے آسانی سے آ جاتی. جیسے صحابہ کرام کے دلوں میں شدید محبت تھی تو آپ کی سنتوں کے دیوانے تھے. اس بات سے شدید محبت کی بات. تھوڑا سا جو ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ غور کریں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، نقل کر سکیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کس کے لیے نمونہ ہے؟ بہت سارے احباب ذرا نیچے جو ہے سر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بازو والے تھوڑی ان کی مدد کیجیے. ہاتھ پھیلایا، اتنی دور سے وقت نکال کے آئے ہیں، بہت اچھے جذبوں سے آئے ہیں، مگر انسان ہے بہرحال. تو بازو والے مدد کیجیے، تھوڑا ان کو ہاتھ لگائیے، ان کو تھوڑا سا دبا کے لگائیے تھوڑا سا. اور سننے والے ارادہ کریں کہ بھئی دیکھتے ہوئے نگاہوں سے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ. دل اپنا دل بدلنا ہے تو ذرا نگاہیں بھی ملائیے. ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ نیچے دیکھ رہے ہیں تو کیا ہم کوئی پاگل ہیں؟ بیوقوف ہو گیا؟ ہم بھی اٹھ کے چلے جائیں. آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ ہم کو دیکھ نہیں رہے. نگاہیں ملائیے. حضور کا تذکرہ ماشاءاللہ اتنا لذیذ ہے، ابھی آپ مضمون میں ڈوبے نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بیان کب ختم ہوا، کتنے گھنٹے ہوئے. آپ ذرا ڈوبو، بیان میں آؤ، آپ اندر آؤ. یہ جو لوگ بھی سو رہے نا، وہ لوگ ابھی بیان میں گھسے نہیں، لوگ باہر ہیں. حضور کا محبوب الہی کا تذکرہ، محبوب دو جہاں کا تذکرہ، اور ہم لوگ سب تو دل والے ہیں، محبت والے، اہل محبت ہے ہم لوگ. کبھی محبوب کے تذکرے میں نہیں لا سکتی ہے کیا؟ تھوڑا آپ لوگ گھس نہیں رہے بیان میں، گھس جائیں گے تو انشاءاللہ نیند بھاگ جائے گی.
تو ٹیکاؤ کا مطلب ہے بیٹھے ادھر ادھر کہیں بھی ریڑھ کی ہڈی پہ پورا آپ کا وزن ہونا چاہیے، چوکنا ہو کے بیٹھے ارادہ کرتے تو انشاءاللہ۔ اس کے باوجود بھی نیند کا غلبہ ہو تو ذرا آس پاس والے مدد کریں، ایسا پوچھے تو یہ ٹیکا ہے اب جو بیٹھے نا اس میں آ جائے گی، تو کہیں ٹیک مت لگائیے، اپنے جسم کو خود ٹیک مت لگائے، صرف ریڑھ کی ہڈی پہ بیٹھیے انشاءاللہ فائدہ ہو۔ اور حضور پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کا پیار برستا ہے ایسے محفل۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ حضور نمونہ، بہترین نمونہ کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو بھی اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، اللہ کے دیدار کا بھوکا ہے، اللہ کے رفاقت کا بھوکا ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے، تو دیکھو محمد رسول اللہ کی ادائیں اختیار کرو، اللہ مل جائیں گے۔ اور سارے بیعت والے کون سے ہوتے ہیں؟ سلسلے والے سب اللہ کے عاشق ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بیعت ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کو پائیں، 24 گھنٹے اللہ کا ذکر، وقوف قلبی، اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ تو فرما رہے اگر تم کو اللہ چاہیے تو دیکھو محمد میرے بندے کیسے اللہ کو پانے کی کیسی کوشش کر رہے ہیں، کیسی دھن ہے ان کو اللہ کو پانے کی، اللہ کو پانے کے لیے کیسی کیسی طلب بھری ادائیں ہیں ان کی۔ اللہ چاہتے ہو تو محمد رسول نمونہ، کیسے اللہ کو ڈھونڈا جاتا ہے، کیسے اللہ کو منایا جاتا ہے، کیسے اللہ کو حاصل کیا جاتا ہے، دیکھو محمد رسول۔ والیوم الآخر، اور جس کو بھی قیامت کے دن کا ڈر ہے کہ پل پل کا حساب ہوگا، ایک ایک صلاحیت کا حساب ہوگا، ایک ایک نعمت کا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن ضرور ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے پوچھو گی، ہٹ نہیں سکو گے، لن تزول قدم عبد، اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکو گے جب تک کہ سوالات کا جواب نہ دے۔ اس دن کا اگر تم کو دھیان ہے، قیامت کے دن میرے ایک ایک سیکنڈ کی جانچ ہوگی، میری ایک ایک صلاحیت کی جانچ ہوگی، میری ایک ایک نعمت کی جانچ ہوگی۔ قیامت کی تیاری کرنا ہو تو محمد رسول اللہ کو دیکھو کہ کیسی ذمہ دارانہ زندگی تھی، ایسی زندگی گزاری کہ کہیں پکڑ ہی نہ جائے۔ آخرت کے حساب کے دن کوئی پکڑ سے بچنا چاہتا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جیسی احتیاط کی زندگی، اپنے آپ کو سنبھال کی زندگی، خوشیاں بھی منا رہے ہیں، بچوں بیوی بچوں کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، بھرپور لائف گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں غلطی نہیں۔ آخرت میں تمہاری گرفت نہ ہو تو دیکھو میرے نبی نے کیسے زندگی گزاری، بچوں میں ہیں کیسے ہیں، محبوب بیوی کے ساتھ ہیں تو کیسے ہیں کہ آخرت میں گرفت نہ ہو۔ قیامت میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دیکھ، اور ذکر اللہ کثیرا، جو کثرت سے ذکر والا ہے، اب جو کثرت سے اللہ کے ذکر والا ہوگا اسے ہر وقت اللہ کا دھیان ہوگا، اسے فکر ہوگی کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ اللہ کو ناپسند ہو جائے، اللہ کی عظمت کا غلبہ ہو جائے گا اس سے، کثرت سے ذکر اللہ کثیرا، اللہ کی عظمت کا غلبہ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں اس کا غلبہ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کے غلبے کے ساتھ گھر میں کیسا مسکرانا ہے، بیوی کی دلداری کیسا کرنا ہے، بچوں کو کس طرح سے ہنستے کھیلتے ہوئے پالنا ہے، کمائی میں کس طرح سے جم کے محنت کر کے کمائی میں بھی آگے بڑھنا ہے۔ ذکر کثیر کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ بھی ایک ہنستی کھیلتی زندگی گزارنا ہے۔ دیکھو محمد الرسول دوام ذکر کے ساتھ بھی پورے زندگی کے تقاضے خوشی سے، قیامت تک کے ہر انسان کو کہا جا سکے کہ بھائی تم اس طرح سے زندگی گزارو، آباد زندگی، دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب زندگی، بھرپور لائف گزارنا ہے۔ تو پہلی چیز دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کی محبت کا غلبہ کیسا تھا، نمونے میں ہم کو جو دیکھنا ہے۔
اتنی اللہ کی محبت کا غلبہ ہے کہ راتوں میں عبادت کر رہے ہیں تو پیر جو ہے ورم ہو جا رہا ہے. کتنی محبت ہونا چاہیے. ایسے اللہ کے محبت میں ڈوب کر نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں کہ حضور کو تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا. تکلیف کا احساس نہ ہو تو ہی آدمی کر سکتا ہے. تکلیف کب ہوگی؟ نہیں ہوگی جب محبت کا غلبہ ہو. اور یہ پیر کھلنے کی کیفیت، راوی نے پوچھا کہ حضرت عائشہ سے کیا سال میں کچھ خاص دن تھے کیا ایسے حضور کے مخصوص دنوں میں حضور کچھ زیادہ ہی عبادت کرتے تھے کیا جس کی وجہ سے پاؤں میں ورم آتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز عارضی نہیں کرتے تھے، جو بھی کرتے تھے تو مسلسل کانا عمل وہ دین جھڑی کی طرح. تو گیا حضور کا اکثر حال یہ تھا پیر پھول جاتا. تو اتنی ڈوب کے نماز کیسے ہوتی تھی؟ محبت کے غلبے کی وجہ سے. تو یہ خوف کی بات بھی نہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا آپ کا تو اگلا پچھلا سب معاف ہے، پھر کیوں؟ فلا اکون عبدا شکورا، شکر کی کیفیت میں اللہ مجھے آپ نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا. شکر کے غلبے کی وجہ سے نماز میں کھوئے ہوئے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. اب ایسا خالی آدمی سنتا ہے نا تو اثر نہیں ہوتا. اب آپ بتائیے کہ گزشتہ ایک سال میں ہم لوگ سب اللہ کے طالب ہی ہیں نا. ہاں، ذرا رات کی عبادت میں کتنے لوگوں کے پیر کھولے ہیں ایک بار؟ ایسا سن تب اس کے بتانے کی تو چیز نہیں ہے، لیکن یہاں چونکہ یہ تربیت کی محفل میں وہی گزشتہ ایک سال میں کوئی پاؤں کسی کے پھول گئے ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اٹھاؤ ہاتھ، کس کے پاؤں کھلے؟ وہاں تو اکثر پھولتے ہی رہتے. ایک سال میں نہیں، پوری زندگی میں پاؤں کھلے ہیں کیا؟ ایسی محبت الہی، ایسی عبادت کا، اور نماز ایسی، اور روزے بھوکے رہنے کا جو معاملہ ہے. پورا رمضان تو روزے، پورا شعبان بھی روزے. ہم کو اجازت نہیں ہے شعبان کی، مگر پورے شعبان میں حضور تو پورے شعبان تقریباً روزے. پھر ہر ہفتہ جمعرات پیر روزہ. پھر ایام 20 13 14 15 چاندنی کی راتوں میں روزہ. پھر کیا ہے، مقرر طور پہ نہیں، ہر وقت جب چاہے روزہ ہی. حضور کا روزانہ کا معمول ہی یہ تھا کہ چاش تک مسجد میں رہتے تھے. اس کے بعد ازواج مطہرات کے گھر کے سامنے سے ایک راؤنڈ لگاتے تھے، اشارہ بھائی ناشتہ آج ہے نہیں. ناشتہ رہتا تو اس دن ناشتہ ہوتا، ورنہ روزہ. ایسے روزے چلتے رہتے. تو کتنی اللہ کی محبت تھی. اللہ کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے کتنا اپنے آپ کو قربان کر رہے تھے. اور صوم وصال بھی آپ کی خصوصیت ہے، اس کو تو ہم کو نقل کرنے کی اجازت نہیں کہ افطاری کا وقت ہوا بغیر افطاری سحری کے دوسرا روزہ کنٹینیو، پھر دوسرا دن بھی سحری نہ افطار، تیسرا روزہ کنٹینیو مسلسل چل رہا ہے. کتنی حضور کے روزے کیسے، اور پھر کتنے نوافل ہیں. اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے. پھر سفر میں ہو تو اونٹ چل رہا ہے، آپ کی نمازیں چلتی جا رہی، نمازوں میں رہتے. کتنی زیادہ نماز پڑھتے. اور ذکر ایک پل کے لیے اللہ سے غافل نہیں رہتے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، ایک پل بھی غافل نہیں. اور محبت کا کیسا غلبہ ہے دیکھیے، ہر کام سے پہلے اللہ سے کچھ بات کر رہے ہیں، کام کے بعد اللہ سے کچھ بات کر رہے ہیں، جس کو مسنون دعائیں کہہ رہے ہیں، وہ اللہ سے باتیں ہیں. ہر کام، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، اللہ کا نام ہے. کام ہوتے ہی پھر کوئی نہ کوئی دعا ہے. اس سے اندر جا رہے ہیں تو کچھ اللہ سے بات کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں واپس ہو رہے، وضو کر رہے ہیں تو بات کر رہے ہیں، کھانا ہو رہا ہے بات.
کھانے کے شروع میں، بیچ میں، آخر میں اتنی دعائیں، بہت بڑا مجموعہ ہے وہ. کیسے لگاؤ ہے، جب دیکھو اللہ سے محبوب سے باتیں ہی کرتے جا رہے ہیں. پانی پیا، کہاں میٹھے الفاظ میں الحمدللہ الذی سقانی ماء عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. کتنی لمبی بات کر رہے پانی کی. تو کتنے مزے لے کے ایک ایک گھونٹ کو چسکیاں لے کے کوئی بہت بڑا مشروب پی رہے ہیں. قدر کے ساتھ اللہ کی ایک ایک نعمت کی، اللہ کی محبت میں ڈوب. شکر 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 رات میں. یہ ہے محمد رسول اللہ، اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے. ایسی عبادتیں آپ. اور اللہ کے دیدار کا کتنا شوق تھا، اللہ کے روئے زیبا کو دیکھنے کا کتنا شوق. بھائی جنت میں جانے کے والے کے لیے تو سب سے پہلے اللہ کے دیدار کا شوق چاہیے، کیونکہ وہ دیدار کی جگہ ہے. تم کو شوق ہی نہیں ہے تو وہاں پر تمہاری جگہ ہی کہاں ہے. اب دیکھو اللہ کے رسول پہ کیسا غلبہ تھا اللہ کے. فرمایا الحب اساسی، میری پوری زندگی جس بنیاد پہ کھڑی ہو، کوئی بھی بلڈنگ ہے جتنی بیس مضبوط ہوگی تو بلڈنگ رہے. تو فرمایا میری زندگی کی بیس جس پہ پوری زندگی قائم ہے وہ اللہ کی محبت ہے. وہ شوق و مرکبی، اور میں جو مرکب کو میں نے سواری، تو جہاں جہاں مجھے جو طاقت لے کے پھر رہی ہے، جو مسلح پہ لا رہی ہے، جو دعوت کے میدان میں مجھے لے جا رہی ہے، جو جنگ کے میدان میں مجھے لے جا رہی ہے، جو رات رات بھر جو مسلح پہ کھڑا کر رہی ہے، جو طاقت، وہ کون سی طاقت ہے؟ اللہ کے دیدار کا شوق، کہ میں یہ عمل کروں گا تو کل اللہ کا دیدار ہوگا. میں ایک ایک کے گھر، کافر کے گھر پہ تین سو بار جا کے ٹھٹکا مار کے اللہ کا تذکرہ کر رہا ہوں. کیوں؟ اس کے بدلے میں مجھے اللہ کا دیدار ملے، میرے اللہ راضی ہوں گے. جنگوں میں زخمی ہو رہے ہیں، تلواروں کے، تیروں کے حملوں کے بیچ میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ مجھے اس سے اللہ کا دیدار ملے گا. میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں. اور شوق مرکبی، اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، وہی مجھے ہر طرف گھماتا رہتا ہے. ساری زندگی میری اسی شوق میں گزرتی. تو یہ ہے محبت الہی کا رنگ. پھر اللہ کو کیسے پیارے نہیں ہوں گے آپ؟ اتنی محبت کے رنگ کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی عظمت کا رنگ ہے، ساتھ خوف کا رنگ ہے. الایمان بین الخوف والرجاء. اب اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تو روتے جا رہے ہیں، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، بول رہے رو رہے نماز. خوف. حالانکہ ساری دنیا کے اتنے لوگوں کو جنت میں آپ لے جانے والے ہیں، لیکن اللہ سے بول رہے ہیں کہ آپ کے عذاب سے اللہ بچائیے. ساری دنیا کو عذاب سے بچانے کے لیے آئے، مگر رو رہے ہیں اللہ اپنے عذاب سے بچائیے. ہم کیسا تڑپ رہے اللہ کے سامنے خوف کے ساتھ. اللہم ادعوک دعاء الخائف الضریر وابتل الیک ابتہال المذنب الذلیل. تڑپتے جا رہے. دعاء من فضعت لک رقبته وفاضت لک عبرته وذل لک جسمه ورغم لک انفه. کیسا اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، کیسا اپنے آپ کو ذلیل بچھا دے رہے ہیں اللہ کے. اللہم انی عبدک، اللہ میں آپ کا غلام ہوں. وابن عبدک، میرے باپ بھی آپ کے غلام. وابن امتک، میری ماں بھی آپ کی غلام. میں پشتوں سے، نسلوں سے میں آپ کا غلام ہوں. ماضٍ فی حکمک، میری زندگی ہے ہی اس لیے کہ آپ حکم پہ حکم دیتے جائیں، میں غلام کی طرف پورا کرتے جاؤں. آپ کے حکموں پر مرنے مٹنے کے لیے میں ہوں. عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں آپ جس دن جو فیصلہ کریں وہی انصاف ہے. آپ طائف میں لوگوں کو کہیں مارو محمد کو پتھر، وہی انصاف میں سمجھتا ہوں اللہ ہو. پھر آپ پٹوا رہے ہیں مگر میں اس کو انصاف ہی کہوں گا، میں بندہ ہوں. عدل فی قضاؤک، پاک ہے، بھوکے واقع ہیں، جنگیں ہیں، دشمنوں کی یورش ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا، لیکن وہی آپ جو میرے بارے میں فیصلہ کریں وہی انصاف. کتنا برا سلوک ہو رہا ہے. طائف میں، طائف کا دن کب آیا؟
پوری مکی زندگی کے آخری میں آیا. جب آپ کو نبی بنایا گیا تھا سب کچھ تھا آپ کے پاس. پورے عرب کی بہت عزت تھی آپ کی. پورے قریش کے لوگ آپ پہ مرتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے. اور آپ کی دولت اتنی تھی کہ حضور نے جب اپنے خاندان والوں کو بلا کے کہا کہ اللہ نے اب مجھے نبی بنایا ہے، مجھے کام کرنا ہے، ذرا آپ لوگ میرا جو مالی معاملات ہے آپ لوگ دیکھ لیں. تو حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، بہت بڑے بینکر تھے اس زمانے کے، لوگوں کو سود پہ پیسہ دیتے تھے. حضرت بہت بڑے پیسے والے تھے ابن عباس صاحب، عباس رضی اللہ عنہ. انہوں نے فرمایا یا محمد انک لبحر، انہوں نے کہا تمہارے جو پیسے کے معاملات ہیں، تمہارے تجارت کے معاملات ہیں، وہ تو تم سمندر ہو، ہم کیسے اس کو سنبھال سکتے. اتنی مالی حیثیت مضبوط تھی. اپنا پورا مال اللہ کے لیے لٹا دیا. پوری عزت. طائف سے پہلے کے دنوں میں مدینے میں جو مکے میں جو حال ہو گیا تھا، لوگ چہرے پہ تھوک رہے تھے، مٹی ڈال رہے تھے. انہیں دنوں میں آپ کی گردن کو جو ہے سجدے میں ہے تو سر کچلنے کی کوشش، جان لینے کی کوششیں ہو رہی، آخری درجے کی توہین ہو رہی. اتنی سب قربانی دینے کے بعد ہے وہ طائف کا دن. اور طائف کے دن تو انتہا ہو گئی. کوئی ظالم کو، کسی ڈاکو کو، کسی مجرم کو وہ توہین نہیں کی جاتی. لوگ پتھر مار مار کے نکال رہے ہیں، اوباش قسم کے لوگ. تو اس وقت بھی حضور کی دیکھیے اللہ کی عظمت کیسی دل میں ہے. اللہ سے شکوا کرنے کے بجائے یہ بول رہے ہیں کہ لکل عتبا حتی ترضا، اللہ آپ کو ڈانٹنے کا حق ہے، آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے. جب تک آپ راضی نہیں ہو میرا کام راضی کرو. اللہ کہیں آپ میرے سے راضی تو نہیں ہے، ناراض تو نہیں ہے. اپنی قربانیاں یاد نہیں آ رہی ہیں، اللہ ہی کو منانے کی فکر. تو محبت ایسی ہے، عظمت ایسی ہے، فنا ہے بالکل اللہ کے حکم کے سامنے. آج جسے رو رہے ہیں، منا رہے ہیں زندگی کے ہر بات. اور پھر دیکھیے اللہ کے نبی نے کسی دنیا ان کی آنکھوں میں زیرو ہو گئی. اللہ کے حکموں کو دنیا میں جاری کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے ایسی دھن تھی کہ دنیا کی کوئی کشش آپ کی زندگی میں نہیں رہی. دنیا کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دو دو چاند چلے جاتے تھے، تیسرا چاند دیکھنے کا موقع، تیسرا چاند بھی ہم دیکھ لیتے تھے، گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا، گھر میں پکوان ہی نہیں ہوتا تھا. راوی نے پوچھا پھر کیسے گھر چلتا تھا؟ ایسا پھر جیت بس دو کالی چیزیں، بس پانی پی لیتے تھے، کھجور کھا لیتے تھے. اب وہ چونکہ تھا ہی ایک علاقہ ہی مدینہ کھجور کا تھا، ردی کھجور تو ایزی مل جاتے تھے. کھجور وہاں اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ باغوں میں نیچے جو گرا ہوا کھجور ہے وہ کوئی لے لے تو اس کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھا. کھجور کی آسانی سے مل جاتا. تو کھجور پانی اس سے زندگی گزر. پڑوس کے لوگ کبھی بکریاں بھیج دیتے تو دودھ دو لینا، پھر بکری کو دینا. گھر میں کچھ اثاثہ نہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر آئے، دیکھا بوریے کے نشانات پڑے ہوئے ہیں بالا خانے میں، سائڈ میں تھوڑا سا جو پڑا ہوا ہے، تھوڑا سا، اللہ کچھ نہیں. رو دیے کہ یا اللہ، اللہ کے رسول، یہ قیصر و کسریٰ، ان کے گھر، ان کی زندگیوں میں کتنی دولت ہے، کتنا عیش ہے، کتنا سامان عیش ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں. تو فوراً غصے سے اٹھ کے بیٹھ گیا. ایسا کہتے ہو کیا؟ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت. ایسی زندگی گزارنی چاہیے. کچھ نہیں ہے گھر میں. دنیا سے جا رہے ہیں، گھر میں جو چراغ جل رہا ہے اس میں جو تیل ہے وہ بھی یہودی کے خردے کے پیسے کا ہے. تو صحابی نے پوچھا یا اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا رشتہ.
مجھے دنیا سے کیا لگاؤ؟ اللہ کراکب استظل تحت الشجرہ ثم عاش۔ بس میرا دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے کہ ایک مسافر صحرا میں سفر کر رہا ہے، دھوپ ہوگی، دیر ہو گئی، راستے میں کوئی پودا کوئی درخت نظر آیا، تھوڑی دیر کے لیے سستا لیا، اس تھکان دور ہو پھر چل پڑا۔ مسافر کو منزل پہ پہنچنے کی دھن ہوتی ہے، رات دن منزل ہوتی ہے، جلدی سے جلدی جانا ہوتا ہے، درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے رہتا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے جو درخت کے نیچے ٹھہرنا ہے، اب اس میں گدوں کا انتظام، وہاں اے سی کا انتظام، وہاں پر ایک اچھی جو ہے دنیا بسانے کا انتظام رہتا ہے کیا؟ اس کو تو آگے جانا ہے، تھوڑا سا سایہ لینا ہے۔ بس یہی میرا دنیا سے رشتہ، تو دنیا سے بے رغبتی کا عالم ہے۔ پھر اللہ کے محبوب کیسا نہیں بنیں گے؟ ہر دن اللہ ہی کو پانے گے۔ تو اللہ کے نبی کے اندر جو ہے جو ادائیں ہیں بہت ہی بہترین، ہر ادا قابل۔ اور دیکھیے حضور کی زندگی میں تواضع کتنی زیادہ، اللہ تعالیٰ کو تواضع بہت پسند۔ اللہ تعالیٰ چونکہ جلیل ہیں، وہاں جتنی تواضع ہے اتنا حبیب ہے اللہ۔ تو حضور کی زندگی میں دیکھیے تواضع ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر ہے کیا تواضع۔ زندگی کے معاملات میں سہولت پسندی تھی، تواضع کی وجہ سے اپنے آپ کو عاجزی کا احساس کرتے، یہ نہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کروں گا۔ بعض لوگ مشکل راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں، چلو ہونا بول کے چیلنجز کو لے کے لڑتے رہتے ہیں، مشکل راستے اختیار کرتے نہیں۔ اللہ کے نبی کوئی بھی معاملے میں سہولت کا راستہ اختیار کرتے، آسانی تلاش کرتے تھے، اور نرمی بہت زیادہ تھی اللہ کے نبی کے اندر، اور امت کو سکھایا کہ دیکھو نرمی سے اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں وہ سختی سے نہیں دیتے، جتنا کام نرمی سے بنتا ہے وہ سختی سے نہیں بنتا۔ یہ سب عاجزی کے ہی مختلف پہلو ہیں۔ کسی سے سلام کرتے ہیں تو پوری توجہ دیتے تھے، حالانکہ آپ اتنے مصروف ہیں، ہم دیکھتے ہیں جب جو عوامی شخصیت ہوتی تھی کتنے لوگ بار بار آتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، حضرت جا رہے بول کے راستہ اپن بناتے رہتے ہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہ سب صحیح ہے بزرگوں کی احترام کرنا، مگر جو ہے مصروف جو آدمی ہوتا ہے، لوگ ملنے آئے تو بس ادھر دیکھتے ہیں، ہم چلو مسافہ کر لیتے جاؤ، یہ کرتے جاؤ۔ مگر اللہ کے نبی نے جس سے مسافہ کرتے تھے پوری طرح متوجہ ہو جاتے، اس کو اہمیت دیتے، اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، پوری اہمیت دے کے پورا متوجہ ہو جاتے تھے، مسافہ کرتے تھے، اور کبھی اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے۔ اب مصروف آدمی کیا کرتا ہے، کر کے نکل جاتے رہتے۔ اللہ کے نبی کسی کو ہاتھ دیے تو بس ہاتھ دے ہی دیتے تھے، اب وہ چھڑائے اپنا ہاتھ، ہاں ہم نہیں اتنی آجی دور سے چھڑا دے۔ اور سلام میں چھوٹے بچے بھی ہیں تو پہل کر کے سلام کرتے تھے، اور جب بھی کوئی محفل ہوتی تو کبھی بھی پیچھے کھڑے، سامنے آ کے، اس لیے لوگوں کو آگے پوچھنا من کو محمد پوچھنا پڑتا تھا۔ اگر الگ سے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے ہی سمجھ میں آ رہا صدر محفل ہے تو آنے والے کو پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ اس طرح محفل میں گھل مل جاتے تھے کہ نئے آنے والے کو پوچھنا پڑتا اس میں محمد کون۔ اور کبھی جو ہے محفلوں میں سامنے والوں کی طرف پاؤں نہیں پھیلایا، اتنی لمبی محفل دیر دیر تک محفل ہوتی تھی، پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے، صف ہوتی تو صف میں برابر بیٹھتے تھے، اور بازار سے خود جا کے سامان خرید کے لیں۔ آپ دنیا میں دیکھیں گے کوئی بڑا سیٹ ہو گیا، کوئی مشہور ہو گیا آدمی، کبھی بازار سے خود جا کے، خاص طور پہ ایسے بازار جہاں ترکاری بک رہی ہو، لوگ صبح ایک جگہ اکٹھا ہوں، ایسے بازار جہاں جمگٹا ہو وہاں جا کے خود نہیں خرید کے لاتے۔ بلکہ تم ہمارے علاقے کے تو میں جماعت کے ذمہ دار کو نہیں دیکھا، ذمہ دار انہوں زندگی میں کبھی مارکیٹ کو نہیں جاتے، اس کو توہین سمجھتے تھے کہ ہم مارکیٹ دوسروں سے منگوا لیں۔ مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، جن کے میں مثال دے رہا ہوں بہت اچھی شخصیت تھی، بہت صاف کر، مگر حضور کا غصہ ہر ایک کو سمجھ میں آنا بھی تو چاہیے۔ ہمارے جو اکابر ہیں دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اکابر ہیں، وہ خود چاہتے تھے دوسروں کی بھی ترکاری لا کے دے، لیکن جو لوگ حضور کے غصے کو نہیں سمجھتے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں نا،
لیکن اللہ کے نبی خود جاتے تھے، سامان خود اٹھا کے لاتے تھے، حالانکہ اٹھانے کے واسطے اتنے لوگ موجود تھے، اٹھا کے بھی لے کے آتے تھے۔ اور مسجد نبوی کی جیسے جاتے تعمیر کی تو سب جیسے کام کر رہے تھے، حضور بھی کام۔ اور سفر میں جہاں کہیں اب رک گئے تو جیسے سب کو کام لگاتے تھے تو حضور بھی اپنے لیے کوئی کام چن لیتے تھے۔ سب روکتے تھے صحابہ تو بولتے تھے کہ ثواب کا میں بھی ہاں تم سے زیادہ صحاب، کیا تم ثواب کے ضرورت مند ہے تو میں نہیں۔ تو کاموں میں خود حصہ لیتے تھے اللہ کے نبی۔ خندق، جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کے لیے کام تقسیم ہوا تو آپ نے بھی کام لیا، آپ نے بھی کھودا۔ ایسی عاجزی تھی، ترفع نہیں تھا۔ اور کوئی غلام بھی دعوت دیتے، کوئی باندی بھی دعوت دیتے تھے، چلے جاتے تھے۔ عرب کے ماحول میں آسان نہیں تھا، باندی کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے لوگ، آدھا ہی انسان سمجھتے۔ اور آپ مدینے کے اس وقت بادشاہ بھی تھے، حاکم بھی تھے، مگر غلام کی دعوت میں، باندی کی دعوت میں جانتے۔ ایک دیوانی رہتی تھی وہاں، دیوانی عورت تھی، وہ جب چاہتی تھی حضور کو آگے انگلی پکڑ کے جہاں چاہے لے کے جاتی۔ معلوم تھا دیوانی ہے، یہ کچھ کام نہیں رہتا ہے، مگر اس کو بھی چھوڑ دینا، اس کو بھی نہ کرنا حضور کے مزاج میں نہیں۔ وہ جہاں چاہتی پکڑ کے لے جاتی، وہ جہاں تک لے جاتی جاتے ہو۔ کتنی عاجزی تھی۔ اور اس سلسلے میں تو جو ہے وہ جو زید بن ثانہ کا واقعہ ایسا ہے، وہ یہودی عالم تھے، وہ یہ اپنی کتابوں میں انہوں نے پڑھا ہوا تھا آخری نبی کے بارے میں۔ تو ایک دن انہوں نے کیا کیا، امتحان کے طور پہ، اب اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، جو مانگنے آیا اس کو پیسہ نہیں بھی ہوتا تو کسی سے خردہ لے کے دے دیتے تھے، اس وجہ سے اکثر مقبول ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے وہ ان سے حضور نے کھجور خردہ لیا ہوا تھا، ایسے ہی کسی کی مدد کے لیے لیا ہوا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ بالکل نماز کے وقت پہ آ گئے، ظہر، پورے صحابہ موجود ہیں، جانثار موجود ہیں، آپ کے اشارے پہ جان دینے والے موجود ہیں، آپ کی عزت اور حرمت پہ قربان ہونے والے موجود ہیں، آپ کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھنے والے، محبت عظمت کی وجہ سے نگاہیں نہیں ملانے والے ویسے صحابہ ہیں۔ اب عین اس وقت پہ آ کے انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی کہ تم نے جو قرضہ لیا ہوا ہے واپس، جو میں سے کھجور لے وہ واپس۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بے قابو ہو رہے ہیں، لیکن حضور سب کو بول رہے ہیں کہ نہیں، تم ان کو کچھ مت بولو، ان کا حق ہے بولنے کا، انہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے، ان کو حق ہے بولنے کا۔ وہ بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں۔ لوگ جو ہے سوال نہیں، تم کو مت بولو، مجھے بولو، مجھے بولو کہ قرضہ میں واپس کر دوں، ان کو تو بولنے کا حق۔ اب وہ ظہر کو لڑتے رہے، پھر جب نماز پڑھ کے گھر جانا چاہ رہے ہیں تو پکڑ لیا انہوں نے کہ نہیں، جب تک میرا قرضہ نہیں دو گے گھر نہیں جا سکتے۔ اب لڑتے جا رہے ہیں، صحابہ حیران پریشان۔ عصر کی نماز ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، اب رات میں گھر جانا چاہ رہے تھے، بھی جانے نہیں دیا ہوں کہ نہیں، جب تک قرضہ نہیں دو گے۔ اب ماں باپ کو بولنا شروع، تم لوگ ایسے ہی رہتے، امی عرب کے لوگ ایسے ہی رہتے، عرب قرضہ لینا معلوم، دینا نہیں معلوم، وہ ماں باپ کو الفل۔ ہاں تک کہ صبح میں، دوسرے دن صبح میں کہیں سے کھجور آ گئے تو حضور نے جب دی، جب دیے تو جب جان چھوٹ۔ تو اتنی جہالت پہ جہالت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی جانشاروں کی موجودگی میں سنبھالنا کتنا مشکل رہتا، اکیلے میں الگ ہے، چاہنے والوں کے سامنے۔ لیکن زید بن ثانہ نے جو قرضہ لے لیا تو پھر فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا کہ کل سے میں یہ جو کر رہا تھا، اصل میں ہماری کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ وہ آخری نبی ایسے ہوں گے، جتنے زیادہ ان کے ساتھ جہالت کرو اتنا زیادہ تحمل ہوگا، بڑھتا جائے گا ان کو۔ تو میں جہالت پہ جہالت کرتا رہا اور آپ کا تحمل جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ اب مجھے کلمہ پڑھانا۔ اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وقف جناح کا اللہ نے فرمایا لمن اتبع کا، جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے آگے آپ اپنے پہلو کو بچھا دیجیے۔ اس پہ ایسا حکم عمل کیا اللہ کے نبی نے کہ بالکل عاجزی کی تصویر۔ گھر میں اپنے ہاتھ سے پیمل لگا لیتے تھے کپڑوں کو،
اپنے ہاتھ سے کچھ جوتا سی لیتے تھے، گھر میں جو جانور تھے اس کو بھی جو ہے دودھ دو لیتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب مردوں کے کام ہیں، عورتوں کے سب کام مرد کریں گھر کے، لیکن حضور کرتے تھے۔ اس میں اپنے آپ کو عزت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ ایسی تھی اللہ کے نبی کی تواضع۔ پھر معافی کی عادت، عفو و درگزر، اس میں آپ کا نمونہ کیا ہے؟ آپ کو جو قوم ملی تھی سب عرب لوگ بہت سخت مزاج کے تھے، بدو لوگ تو ایک دم ہی اکھڑتے، تو اللہ نے ایسے اپنے نبی کو بہت عفو و درگزر دی تھی۔ اب ایک آدمی پیسے مانگنے کے واسطے آیا، مدد مانگنے کے لیے آیا ہے، تو کتنا عاجزی سے مانگنا چاہیے۔ لیکن ایک مرتبہ جب آپ ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے، وہ نجرانی چادر ٹاٹ کی طرح کھردری ہوتی تھی اور اس کے کنارے خاص طور پہ کھردرے ہوتے تھے، وہ چادر اوڑے ہوئے ہیں، وہ آیا پیچھے سے، اس نے اتنی زور سے چادر کھینچی، اب حضور غفلت میں ہے، متوجہ نہیں، اتنا زور سے کھینچی کہ بڑا جھٹکا لگ گیا اور کھال کے اوپر نشان آ گیا، اتنا زور سے کھینچی اور سختی سے کہا محمد مجھے مال میں سے میرا حصہ دو۔ اس کا اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا تو غصے میں آنے کی بات ہے نا، مانگنے کا کوئی طریقہ ہے کیا؟ اس کو دیکھ کے حضور مسکرانے لگے، بجائے غصہ ہونے کے مسکرائے، سوچ رہے کہ ایسے بھی رہتے نمونے میں، اس کا بھی ایک انداز ہے، تو مسکرائے حضور اس کو دیکھ کے اور حکم دیا کہ تو کتنی درگزر کی طبیعت تھی آپ کی۔ اور مکہ جس دن فتح ہوا کیسا یادگار دن تھا وہ، مکے کے 13 سال، پھر مدینہ جانے کے بعد ان مکے والوں نے کتنا نہیں ستایا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کی بیٹی شہید ہوئی ان کی حرکتوں سے، آپ کے چچا کا کلیجہ نکال کے چبایا انہوں نے، ہندا سامنے کھڑی ہوئی، ایسے لوگ جنہوں نے 20 سال تک آپ کو ستایا، جینا حرام کر دیا ہے، اپنے قریبی چہیتوں کے ٹکڑے کر دیے انہوں نے، بے مطلب کے ایک دم ظلم کیا، ان میں سے ہر ایک اس قابل تھا کہ اس کو 100 مرتبہ قتل کیا جاتا، اتنے بڑے وہ لوگ ظالم تھے، اتنی ان کی جو ہے زندگی تھی، مجرم تھے، لیکن حضور کا عفو درگزر دیکھیے کہ ان کو دیکھ کے فرمایا لا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ سب آزاد، جیسے میرے بھائی یوسف نے کہا میں اسی کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی پوچھ تاچھ پکڑ دھکڑ نہیں، چلے جاؤ۔ کتنا بڑا دل ہونا چاہیے، کتنا بڑا دل ہونا چاہیے، اور کیسی عاجزی کہ پورے عرب کا سینٹر ہے مکہ، وہ فتح ہو رہا ہے، فوج داخل ہو رہی ہے مکے کو فتح کرنے، پورے مجرم سرنڈر ہو رہے ہیں، پورے چیلنج کرنے والے ذلیل ہو رہے ہیں، وہ وقت تھا مدینے میں داخل ہونے کا، فخر سے داخل ہونے، سینہ تان کے داخل ہونے، لیکن عاجزی سے کا ایسا غلبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والے، نصر عبدہ، اپنے بندے کی، اپنے غلام کی اللہ نے مدد کی ہے، کہہ رہے وحزم الاحزاب وحدہ، پورے مخالفین کو، پورے دشمنوں کو اکیلے نے شکست دی، یہ بول رہے ہیں، حالانکہ شکست دینے میں آپ کی کتنی ذہانت ہے، آپ کی کتنی محنتیں ہیں، کتنی تدبیریں ہیں مکے کو فتح کرنے کے اندر، ایسا بڑے بڑے کمانڈر حضور کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اتنی تدبیریں کر رہے ہیں، اتنا مجاہدہ کر رہے ہیں، لیکن وہ سب بھلا دیا، اللہ نے کہا کہ اللہ، اور اتنی عاجزی فخر کے دن کہ جھکتے 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 سر جا کے اونٹ کی کوہان پہ ٹک گیا، اتنی عاجزی کا حلوہ، یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ پھر اللہ کو کیوں پیارے نہیں بنیں گے؟ سب کچھ قربان کر کے بھی اللہ کے سامنے اس طرح سے جھکے ہوئے ہیں۔ اور طائف کا جو دن ہے، کتنا انہوں نے برا سلوک کیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، پورے فرشتے کائنات میں کوہرام مچا ہوا، حضور اشارہ کر دیں تو ان کو پیس دیا جائے، لیکن حضور کیا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں کوئی کلمے والا توحید والا پیدا ہو،
اور جس یہودیہ نے آپ کو زہر دیا وہ تو اللہ نے عین جو ہے کھانا منہ میں لیتے ہی اللہ نے اشارہ کر دیا، تو پھر بھی اس کا اثر یہ ہو کہ محققین یہ کہتے ہیں کہ اسی زہر سے آپ کا انتقال ہوا آخر میں، پھر سے اس کا اثر ہوا، اس سے انتقال۔ تو یہودیہ کو کتنی آسانی سے آپ نے معاف کر دیا، یہ ہے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا خود العفو، میرے نبی معاف کرنے کا رویہ اختیار ہے۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پابندی کی، صفحہ جمیل اللہ نے کہا تھا کہ درگزار کرو، خوبصورتی سے درج کرو، ذرا آزو بازو والوں کا خیال کر کے اٹھا دیجیے جو لوگ بھی سو رہے ہیں نا۔ اور پھر اس کے ساتھ حضور کی خوبی کیا ہے، سخاوت کا، ایسی زبردست سخاوت تھی، کبھی کسی سائل کو زندگی میں نہ نہیں کہا مانگنے والے، یا تو خود دیتے یا قرضہ لے کے دلواتے۔ کتنی بڑی بات، گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جل رہا ہے اور مانگنے والا ہر آدمی لے کے جا رہا ہے، گھر والوں کے نہیں ہے پیسہ، گھر والوں کے لیے نہیں ہے، لیکن سائل کے لیے، مانگنے والے کے لیے، کتنی بڑی بات، ایک بھی خالی ہاتھ نہیں جا رہا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی حضور نے ایک صاحب کو کہا کہ جاؤ میرے نام پہ لے لو، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں اللہ کے رسول، ایسا کیوں بھوٹ لے رہے آپ، جب آپ کے پاس ہے تو آپ دیتے ہی ہیں، نہیں ہے تو ایسا آپ کے نام پہ خریدا لے لو، بازار سے لے لو۔ حضرت عمر نے تو دوسرے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جوش آ گیا، بولے کہ اللہ کے نبی دیجیے، لا تخشمند العرش، مت ڈریے عرش والے سے، آپ دیجیے۔ حضور کے ذوق کی بات انہوں نے کہہ دی تو حضور کا چہرہ کھل اٹھا۔ ایک مرتبہ وادی میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ بڑے بڑے حاکم بھی تھے نا، تو بڑے بڑے ہدیے اور آتے تھے، تو پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی تھی، معلوم نہیں کتنی سینکڑوں تھی، ہزاروں تھی، پوری وادی بکریوں سے بھری ہے۔ ایک بدو نے آ کے کہا اے محمد مجھے بکریاں دیجیے، لے جاؤ، پورے دے دے اٹھا، کتنا بڑا دل ہے۔ اور وہ انسان اب گیا وہ، تو بس جہاں جاتا لوگوں مسلمان ہو جاؤ، یہ محمد تو ایسا دیتے ہیں کہ میرا ہاتھ خالی ہو جائے گا، اس سے ہم کو فکر ہی نہیں ہوتی، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، فکر ہی نہیں ہوگی، پورا لوگوں چلو اسلام قبول۔ کتنے لوگ اس دن اسلام میں آئے یہ سخاوت کی وجہ سے۔ زبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ وہ جنگ حنین جب ہوئی تھی، کیونکہ حنین والے بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت ان کے پاس پیسہ بہت تھا، جب حنین کی فتح ہوئی تو ہزاروں کی تعداد میں اونٹ بکریاں وغیرہ بہت مال غنیمت ملے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سخاوت، خوب لوگ بانٹے، اس لیے کہ لوگ نئے نئے اسلام میں آئے ہوئے تھے، ابھی فتح مکہ کے بعد آئے تھے، اس کا جو تازے تازے شریف، وہ اللہ نے ان کو پیسہ بانٹا۔ اب شہرت ہو گئی، پھیل گئی بات کہ خوب دے رہے ہیں، خوب دے رہے ہیں، تو اطراف کے علاقوں کے پورے دیہاتی بھاگ کے آ گئے۔ اب وہ دیہاتی رویہ ان کا، جھون کے جھون پکڑ رہے ہیں، مجھے دیجیے مجھے دیجیے، ادھر ادھر ڈھکل کے وہ لے جا رہے، وہ کون سے ہی کر کے ڈھکلتے ہوئے چلے جا رہے، دیو تو گھاؤٹیوں کا کیا حال رہتا، یہاں تک کہ کاٹی تھا تو ببول کا جو درخت تھا نا، لے جا کے اس میں پھنسا دیا، دیو تو دو، اور آپ کے اوپر کی چادر میں کھینچ لی کپڑے، دیو دیجیے دیجیے دیجیے، دیجیے بھی نہیں بول رہے ان کے زمانے میں، دے رہے دے کے بتاؤ ترجمہ ہم کر لیں، وہ دیجیے، ہو دیہاتی ہے وہ، تو لے جا کے درخت میں لے جا کے پھنسا دیا۔ تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہاں کہ بھائی میری چادر تو دے دو کم سے کم، پر وہ کپڑے کھینچ لیے تم لوگ، چادر تو دے دو، خدا کے قسم کہ جتنی جھاڑیاں ہیں یہ درختوں کی تعداد کے برابر بھی آج میرے پاس فروٹ ہوتے، سب دے دیتا، میں ایک بھی نہیں رکھتا تھا، تو تم مجھے بخیل نہ پاؤ گے، تھوڑے دل کا مجھے نہیں پاؤ، میں سب دے دیتا تھا، مگر ہو گئے بھائی پورے ختم ہو گئے، آئے تو دے۔ ایسی سخاوت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک طرف شرم و حیا ایسی تھی کہ چھوٹے جب بچے تھے، بارش سے کعبہ گر گیا تھا، تو مکے والوں نے کعبہ پھر سے بنایا، تو بچوں کو کام لگا کے تم لوگ پتھر لے کے آؤ، اب چھوٹے بچے لا رہے تھے، وہاں کا سسٹم کیا تھا، نیچے ایک کپڑا مانگ لیتے تھے وہ لوگ، تو چھوٹے بچوں کو لوگوں نے کیا کیا کہ سخت پتھر لا رہے ہیں نا، سب کی لنگیاں کھولنا، چوٹا بنا کے سر پہ رکھ کے لاؤ بیٹا،
چھوٹے بچوں کو کوئی پردہ سمجھ کیا؟ ویسے بھی عرب کے لوگ پردے میں بہت پیچھے تھے، شرم و حیا میں اچھے خاصے کاؤنسلر قسم کے لوگ، ایم ایل اے قسم کے لوگ جو ہے، لیڈر جو ہوتے تھے نا، صبح میں سب چمبو لے کے جاتے تھے، گول بیٹھ کے ضرورت سے فارغ ہوتے تھے، ہاں؟ سب گول بیٹھے ہوئے ہیں، ضرورت سے فارغ بھی ہو رہے ہیں، اور حالات حاضرہ پہ تبصرے بھی چلتے رہے۔ حیا کے بارے میں بہت کم، بہت پیچھے تھے عرب کے لوگ۔ اس واسطے اب چھوٹے بچوں کو بتایا کہ کہاں کی لنگی نکالنا، چھٹا بنا کے سر پر لاؤ پتھر کو۔ تو ایک صاحب کا ہاتھ، حضور کو بھی چھوٹے بچے ہیں، ارے محمد تمہارے لنگی کھولیں گے، ہاتھ بڑھاتے ہی حضور شرم سے بے ہوش ہو کے گرے۔ شرم ایسی تھی۔ اور حضرت عائشہ نے جو فرمایا کہ لڑکیوں کے چہرے پہ وہ شرم نہیں تھی جو حضور، اتنی شرم آیا، سامنے والے وہ آنکھیں ملا کے نہیں دیکھتے تھے۔ اتنی شرم کے ساتھ ساتھ بہادری بھی ویسی تھی۔ عام طور پہ دنیا میں کیا ہے، جو بہت شرمیلے رہتے وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں رہتے، وہ لڑتے بھڑتے نہیں، وہ بحث نہیں کرتے، وہ کونے میں رہتے، کہاں کا لگا لو۔ لیکن آپ نرم گرم ایک ساتھ، جمال جلال دو ہے تو وہ ہے اللہ، اللہ کو ویسے ہی بندے پسند۔ تو یہی اتنے جو شرمیلے نبی ہیں، ان کے اندر بہادری کیسی تھی جنگ کے اندر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ حضور رہتے تھے جنگ میں جہاں لاشیں کی لاشیں گر رہی ہیں، سب سے تیز جہاں جنگ چلتی رہتی تھی وہاں رہتے تھے، یعنی کونے میں ٹھہر کے جاؤ رے مارو لڑو۔ بولے کہ بہادروں کا ہی، بڑے جو سخت بہادر ہوتے تھے وہی آپ کے قریب رہ سکتے تھے، اس طرح گھس جاتے تھے جنگ میں، ایسی بہادر۔ جنگ حنین میں جب نئے نئے لوگ شامل ہو گئے تھے اس میں بڑا لشکر تھا۔ اب طائف کے علاقے میں، حنین کے علاقے میں جب گئے تو دو طرف بڑے پہاڑ، ایک جگہ ایسی تھی دو طرف بڑے بڑے پہاڑ، بیچ میں تنگ راستہ۔ ان کا جو کمانڈر تھا عوف بن مالک تھا اس کا، اس نے جو ہے تدبیر یہ کی، اپنے تیر اندازی میں بہت ماہر تھے وہ لوگ، 20,000 تیر اندازوں کو اس نے دو پہاڑوں پہ چھپا دیا، اور کہا کہ جب پورے یہ مکے والوں کی فوج بالکل پہاڑوں کے بیچ میں آ جائے، بالکل آدمی کھلا جہاں راستہ نہ ہو، بیچ میں آ جائے، میں اشارہ کروں گا، ایک ساتھ تم 20,000 جو ہے تیر مار۔ اشارہ کرتے ہی جب ایک ساتھ بارش ہوئی تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، جس کا منہ جدھر تھا سب بھاگ گئے، ایک بھی نہیں بچا حضور کے ساتھ، پورے بھاگ گئے۔ اچانک جو باڑھ آئی تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑی دیر کے لیے تو سب بھاگ، سب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ حضور اکیلے دیکھا تو وہ جو ہے جدھر سے تیر آ رہے نا ادھر پہاڑ پہ چڑھ رہے، آپ سب بھاگ رہے پہاڑ پہ، اور آپ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب بولتے ہوئے جدھر سے تیر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، باقی سب بھاگ رہے ہیں۔ بڑے بڑے بہادر جنگ کے ماہر بھاگ گئے۔ اب اچانک جب حملہ ہوتا نا، جب بہادری معلوم ہو، ایسے بہادر کیا۔ ایک مرتبہ مدینے میں رات کے وقت میں آدھی رات کو بڑی بھیانک آواز آئی، پورے لوگ گھروں سے نکلے، کیا ہوا کیا ہوا محلے میں۔ اب جو نوجوان قسم کے لوگ تھے ایکٹیو، وہ لوگ ٹیمیں بنانے لگے آپس میں کہ بھائی ادھر تم جاؤ ادھر تم جاؤ، ٹیمیں بنا رہے، وہ لوگ دیکھیں گے کیا ہوا، وہ لوگ ٹیمیں ہی بنا رہے ہیں۔ ادھر دیکھا تو حضور جو ہے پورے جنگل کا سب کا معائنہ کر کے، ایسا کہ آپ کے جسم پہ پورے کپڑے بھی برابر نہیں ہے، اور حضرت طلحہ کا ایک گھوڑا بہت تیز رفتار تھا، وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، اس پہ زین بھی نہیں ڈالا ہے، وہاں ہاتھ میں گلے میں تلوار لٹک رہی ہے، لوگ ابھی پلاننگ ہی کر رہے ہیں ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے۔ حضور نے کہا کہ میں پورا دیکھ کے آیا ہوں، اطمینان کی بات ہے، کچھ نہیں ہے، جاؤ سو۔ حالانکہ آپ جو ہے اللہ کے نبی ہیں اور ایک بزرگ شخصیت ہے، مگر بہادری ایسی کہ سب سے پہلے نکل گئے، لوگوں کو ساتھ لینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھا، آپ نکل گئے۔ حالانکہ مدینے میں منافقین کی طرف سے ٹولیاں بنی ہوئی تھی، اکیلے حضور کو پا جائیں تو شہید کرنے کے لیے ٹولیاں بنی ہوئی تھی، لیکن حضور کی بہادری جب جیسے خطرہ آیا، بھیانک آواز آئی، تو آپ لوگوں کو جوڑنے کی فکر نہیں کی، بہادر اس سے نہیں کرتے، خود جا کے سب دیکھ کے آ گئے۔ یہ دین بھی چاہیے ہم لوگوں کو، ہاں مراقبے بھی کرنا ہے، خوب جم کے راتوں میں رونا بھی سیکھنا ہے،
مگر حق کے لیے سینہ پر ہونا بھی سیکھنا. بہادری دو. ہمارے نبی کی سنت ایک وہ ہے، شرم و حیا ویسی، راتوں کا رونا ویسا، لیکن دل میں بہادری ایسی، شجاعت ایسی. رہبان بن لیل فرسان بن نہار، صحابہ کی جو صفت تھی. رات میں دیکھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان لوگوں کو دنیا کا کوئی مطلب نہیں، خالی رونا ہی آتا ہے ان لوگوں کو، خالی عبادت ہی آتی ہے ان کو. لیکن دن میں دیکھے تو 2 لاکھ کا لشکر ادھر ہے، 10 لاکھ کا لشکر ادھر ہے، ادھر 2,000 ہے، جا کے بھیڑ جاؤ. یا وسعت اخلاق میں تکبیر مسلسل، یا ہاتھ کے آغوش میں تصویر بنا جا. تو علامہ اقبال میں تو ٹکرا کے انداز میں، مگر یہ 2 چیزیں ایک ساتھ ہونا، رضوان مل رہی فرسان. دیکھیے ہمارے نبی ایسے. مکے میں ایک پہلوان تھا، اس کو جب جا کے دین سمجھانے کی کوشش کی ہے تو بولا کہ صاحب یہ سب باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. ان کو دلائل دے رہے ہیں، حق کے دلائل دے رہے ہیں. وہ پہلوان تھا، وہ بولا کہ میرے کو یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آتی، میں کشتی کا آدمی ہوں، لڑنا پٹکنا میرا کام ہے. اگر آپ رسول ہے تو میرے کو پٹکے دینا. یہی زبان معلوم ہے، وہ کشتی کی نہیں معلوم ہے، موٹے دماغ. ٹھیک ہے، وہ ہوش سنبھلنے تک اٹھا کے پٹک کے اس کے سینے پہ بیٹھ گئے. ارے میں ہوش میں نہیں تھا، میں تیار نہیں تھا، میں ذہنی طور پر اچانک ہو گیا. پھر ریڈی ہوا، آ جاؤ. پھر پکڑتے پیسے پٹک دیا. دوسری بار ارے میں سمجھا نہیں سمجھا. تیسری بار کریں گے، تیسری بار تک دیا. تو جسمانی اعتبار سے بھی حضور کی تیاری ایسی تھی، جسمانی اعتبار سے کہ پچاڑ دیا اس. اور جنگ احد میں ابن خمیہ کو جو نیزہ مارا تو وہ لوٹ پوٹ ہو کے جا کے کئی جگہ گر گئے. جنگ خندق میں ایک ٹھوس چٹان آ گئی، وہ ٹوٹتی نہیں تھی کسی سے، تو لوگوں کو کیا آیا، حضور کو بلائیں گے. وہ ایک معجزہ ہے. اگر کہ چٹان پہ آپ نے مارا تو روشنی بھی آئی، ایسا جترا کہ اس میں محلات نظر آئے. لیکن جسمانی اعتبار سے بھی حضور مضبوط تھے، تو چٹان توڑنے کے لیے حضور کو بلائیں گے. حضور نے چٹان توڑ دی. تو دل کی بھی قوت ایسی تھی، جسم کی بھی قوت ایسی تھی، اعصاب بھی مضبوط تھے. یہ بھی ہے دین کا حصہ. اللہ کو وہ بندے پسند ہے جو مضبوط ہوں، صحت کا خیال رکھے ہیں، مضبوط بنائے. حضور نے فرمایا المؤمن القوی افضل من المؤمن الضعیف. اب کئی نوجوان بچے تو دینداری کا مطلب سمجھتے ڈھیلے بن، تھوڑی دیر میں تو چکر آ کے گرنے کی آواز کرا. تمہیں بہت تقویٰ آ گیا، تمہیں بہت آخرت کی فکر آ گئی کہ اب چال بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک جا رہا تھا ایسے ہی نوجوان، تھوڑا اٹھا کے ایک مارے. بولے کہ تقویٰ یہاں ہوتا، یہ چال ایسی نہیں نا، جوان ہے تو جوان کی طرح چلو. تو عاجزی کی بھی ایک چال ہے، قرآن میں اس کی تعریف ہے، یمشون علی الارض ہونا، مگر اس کا مطلب مریل چال نہیں ہے. اللہ کے نبی تیز چلتے تھے، پورا قدم پورا رکھتے تھے، مضبوط چال تھی حضور. تو تکبر بھی نہیں ہونا چال میں، لیکن مضبوطی بھی رہنا چال. تو ہمارے نبی کی سنت اس طرح سے. اور کیسی دیکھیے بہادری کیسی تھی. اس شرم و حیا ایک طرف ہے، بہادری ایسی ہے کہ ایک مرتبہ پورے صحن مسجد میں پورے عرب کے سردار بیٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں کا کیا ہے، اپنا اپنا گروپ لے کے بیٹھتے تھے، اپنے اپنے قبیلے کے جتنے ہنڈے ہیں، اپنے جتنے شدے ہیں، وہ شدوں کو لے کے شان بگاڑتے ہوئے ان کا مذاق کرتے سب گروپ بیٹھے ہوئے رہتے تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے داخل ہوئے کعبے میں تو سب مذاق اڑانے لگے. یہی ہے دیکھو یہ وہ سب مذاق اڑانے لگے. اللہ کے نبی کیا کیے، ایک ایک کے قریب جا کے بولے میں یہ لے کے آیا ہوں تمہارے واسطے، تمہارا کاٹنے والا ہوں، گلا کاٹنے والا ہوں. لوگ کیا سمجھ رہے ہو؟ تو پورے اتنے بڑے بڑے فوجوں والے ہو، لیکن حضور ڈرے نہیں. ایک ایک قریب جا کے کیا سمجھ رہے بیٹا، یہ لے کے آیا ہوں. تو کتنی پورے مجمع آنکھوں میں جا کے اس طرح سے بات کرنے کی کتنی ہمت چاہیے. اچھا محمد تو ہم کو ہم ایسے اللہ کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس لات و عزا کی قسم بچپن سے بھی حضور مورتیوں کو جو ہے پوجا نہیں کیا، جب سے روکتے تھے.
چھوٹے طرف سے. اور 17 سال کی عمر جب تھی تو چچا کے ساتھ سفر میں تھے، اونٹ سرکش ہو گیا. یہ اونٹ یہ ویسے تو بہت صبر والا ہے، الجمل صبور، اور صبر بہت ہے مگر کینا پرور. الجمل حقود بھی ہے، دشمنی دل میں پال کے رکھتا. اور جب موقع آتا تو کتابوں میں 20-20 سال پرانی دشمنی بھی نکالتا انہیں، یاد رکھ کے. جب غصے میں آتا ہے تو ایسا پھپھر جاتا ہے، کنٹرول میں نہیں ہے. اور سامنے والے کی جو ہے کھوپڑی پکڑ کے ایسا ہلایا تو آدمی نیچے گر جاتا، کھوپڑی اس کے ہاتھ میں آیا. ایسا خطرناک اس کا حملہ ہوتا ہے جب وہ پاگل ہو جاتا ہے اور بفر جاتا. تو ابھی آپ 17 سال کے ہی تھے، وہ بفرا تو سامنے سے آ کے اکیلے اس کو قابو کیا. پورا قبیلہ بھاگ گیا لیکن آپ نے اس کو قابو کیا. یہ بھی ہے. اور کھلم کھلا جو دعوت دیتے تھے اور جنگ میں بالکل دشمنوں کے بیچ میں رہتے تھے. تو بہرحال ایسی بہادری ہوئی، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. سختی دکھاؤ. جہاں حق و باطل کی بات آئی وہاں سخت ہو. مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر. گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمخاں ہو. جہاں زندگی کی جہاں جنگ ہے وہاں پر فولاد کی طرح ٹک کے مقابلہ ڈٹ جاؤ اس میں. لیکن بیوی بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کیسے بن جاؤ؟ جیسے گنگناتی ہوئی ندی ایسے بن جاؤ. جہاں نرمی چاہیے وہاں نرم، جہاں گرمی چاہیے وہاں گرم. اور معاملات دیکھیے زندگی کے، اس میں بہترین تدبیر، بہترین پالیسی، حسن تدبیر اور اخلاق. ہمارے حضرت فرمائے کہ لوگ بولتے ہیں کہ اسلام جنگ سے پہلا، جنگ سے پہلا. جنگ جو لوگ مل گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس بات سے پھیل گیا اسلام. حضرت نے فرمایا وہ 7 جنگجو تھے نا، ان کا دل حضور نے جیتا کیسے؟ اخلاق سے جیتا، نرمی سے جیتا. تو خونخوار قسم کے عرب تھے عرب لوگ، لیکن اتنے پتھروں کو آپ نے جیت لیا اپنے حسن تدبیر سے. معاویہ ایک مرتبہ جو ہے مسجد نبوی میں ایک معاویہ حکم آئے ہو اور نماز کے احکام بتدریج بدل رہے تھے نا. پہلے جو ہے نماز میں تھوڑا بہت چل بھی لیتے تھے، پھر تھوڑی بہت جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے ترتیب بدلتی گئی. اس تو ایک صاحب آئے اور نماز میں کچھ چھینک آ گئی. چھینک آتے جو یرحمک اللہ. اب اس تک حضور منع کر چکے تھے نماز میں باتیں نہیں کرنا ہے. اب یہ پرانا اس سے پہلے کا سین معلوم تھا. یرحمک اللہ بولتے اب دوسرے لوگ ایسا گھور کے دیکھ رہے ہیں، وہ منع نہیں، اب دوسرے لوگ گھور کے دیکھ رہے ہیں. ان کو غصہ ہے، کیوں گھور کے دیکھ رہا ہوں مجھے؟ اور نماز ہو گئی. اب اتنا سب ہنگامہ کر لیا نا نماز میں. نماز ہو گئی تو حضور نے پیار سے بلایا، آپ کے ران پہ ہاتھ پھیرا، اور نہ کہتے ہیں کہ نہ مارا نہ ڈانٹ، کچھ بھی نہیں کہا کہ کیا حرکت کی تم نے، ایسا کچھ نہیں. پیار سے سمجھایا کہ نماز جو ہے تسبیح کی جگہ ہے، تکبیر کا اور تلاوت کا موقع ہے، اس میں سب نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بدوی ایک مرتبہ آیا، بدوی تھا، مسجد میں پیشاب شروع کر دی. اب صحابہ فوراً روک دینے، سب کو روک دے گا نہیں، پورا کرنے دو. جب پورا فارغ ہو گیا پھر اس کو قریب بلا کے جب سمجھا کہ یہاں نماز ہوتی ہے فاقی کی جگہ، اتنا ہو متاثر ہو گیا وہ کہ سب تو جو ہے میرے کو مارنے کو دوڑ رہے تھے مگر اتنا پیار سے بات کیے. تو مسجد سے نکلتے ہوئے جا رہا گڑبڑاتے جا رہا، یا اللہ مجھ پہ رحمت کر، محمد پہ رحمت کر، باقی کسی پہ رحمت نہ فرما، مجھ پہ رحم کر، باقی کسی پہ. اب بستی میں گیا تو کیا کیسے ہیں دیکھو محبت. میں جا کے پیشاب کر دیا اور سب لوگ تو سب گھور رہے تھے، سب مارنے کو آ رہے تھے. انہوں نے ڈانٹا نہیں، مارا نہیں. وہ پھیل دن بھر جا کے اتنے لوگوں سے ملاقات کی، کتنے لوگ مسلمان ہو گئے. ایسا معاملہ فہمی، ہوشیاری، ذکاوت امور مملکت میں چل کا استعمال، حکمت عملی.
ایسے نہیں کہ بس اللہ کرتا بول کے پورا چھوڑ دے، نہیں، اللہ تو کرتے ہیں مگر بندے کو حکم ہے تم بھی کرو. تو پورے ملک کی گہری جو ہے جاسوسی چلتی رہتی تھی. بہت سارے واقعات ہے، سنانے کا موقع نہیں. اور مدینہ پہنچتے ہی فوراً سینٹر بنا لے، داخل جاتے ہی فوراً مسجد کی تعمیر، مرکز تعمیر کیے. اس سے پورے معاملات کو قابو میں لانے میں بہت مدد ملی جاتے ہی. اور پھر کیا کیا، جاتے ہی ہم اتنی بڑی تعداد مکے سے آ گئی، دوسری جگہ سے بھی لوگ آ رہے تھے. مدینہ چھوٹی سی بستی تھی، زراعت پہ تھی. جو ایریا بزنس پہ چلتا وہاں لوگ بڑھنے سے بزنس بھی بڑھتا، لیکن جو بزنس کا ایریا نہیں رہتا زراعت کا، وہاں زمینات کھیتیاں تو بڑھتے نہیں، اتنے کھیت رہتے، لوگ بڑھ گئے تو مسئلہ ہو جائے. اتنا آسانی سے نمٹا دیا. بس ایک مکے والے، ایک باہر سے آنے والے کو مدینے والے کو بھائی بھائی بنا دیا. بھائی بھائی بناتے پورا مسئلہ حل، ان کے رہنے کا مسئلہ، کھانے کا مسئلہ، سب مسئلہ حل ہو گیا. بھائی بھائی بنا. اور نہ اتنے لوگوں کو کہاں ایک نیا مکان بنانا، کھانے کے انتظام کا چندہ جو ہوگا تو کتنی مشکل ہو جاتی. کتنا آسانی سے حل کر دیا، بھائی بھائی بنا، مسئلہ حل ہو گیا. اور وہاں جب آپ تشریف لے گئے، صرف 15% ایمان والے تھے مکے میں جب آپ گئے، 85% مشرکین ہی تھے. آپ دیکھو کمال، 85% مشرکین ہیں، مشرکین یہودی وغیرہ سب ملا. اور مسلمان کتنے ہیں؟ صرف 15%. مگر آپ جاتے ہی باعث بن گئے، پورا نظام آپ کے حق میں آ گئے. کیا ہے اس میں تدبیر ہے. حضور جاتے کیا کہ یہ پورا سب سے الگ الگ معاہدہ کی، الگ الگ کر کے. تو الگ الگ کرنے سے چونکہ قبیلے الگ الگ تھے نا، تو وہ لوگ چھوٹے ٹکڑے ہو گئے. یہ 15% بڑا ٹکڑا ہوگا تو ان کے ہاتھ میں اقتدار. اب ہندوستان میں بھی یہی حال ہے کہ دوسری قومیں، ہم کیا سمجھتے ہیں ہندو مسلم، مسلم 15%، 85 غیر مسلم. ویسا نہیں ہے، وہ 6000 قومیں ہیں. وہ 6000 ٹکڑے کرے تو ہم اکثریت ہو جاؤ. تو حضور کیا کیے، ایسا معاہدہ کیا ہر ایک کو الگ کاؤنٹ کیے. ان سے تمہاری دوستی، سب کو الگ الگ کاؤنٹ کرے تو کیا ہوگا، سب سے بڑا گروہ کیا ہوگا. بڑی حکمت سے کام ہے. پھر کیا کہ جاتے ہی حضور جیسے ہی مدینہ پہنچے، مکے والوں کا لیٹر آ گیا، یثرب والوں کو، دیکھو ہمارے لوگ تمہارے پاس آئے ہیں، اے مدینے والوں محمد کو نکال دو ان کے ساتھیوں کو، ورنہ تم جانتے ہو کہ ہم قریش کی کتنی ہماری طاقت ہے، ہم یثرب ختم کر دیں. تو اور فوراً ان لوگوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی مکے والوں. اللہ کے نبی کیا کیا، وہاں جاتے ہی حملہ مسلمانوں پہ ہونے والا تھا نا، اللہ کے نبی جاتے ہیں وہاں سب کو ملا کے معاہدہ کریں، ہر ایک سے الگ الگ کر کے معاہدہ کریں. اس میں یہ تھا کہ ہم جتنے مدینے میں رہنے والے، ہم سب ایک قوم ہیں، ہم امتوں واحدہ ہو. اب ایک قوم بول کے سب کو ملا لی، ہم سب ایک قوم ہیں. اب ایک ایک سے الگ معاہدہ کرے، اگر تم پہ کوئی آ کے حملہ کرے تو ہم مسلمان تمہارا ساتھ دیں گے، آ کے ہم لڑیں گے. ہم پہ کوئی حملہ کرے تو تم آ کے ساتھ دے. اب الگ الگ ٹکڑے سے کرنے سے، وہ چھوٹا ٹکڑا تھا، مسلمان بڑے تھے نا، زیادہ تعداد تھی، تو اس کو کیا دکھا کہ بہت لوگوں کی سپورٹ مل رہا ہے. ہر ایک کو الگ الگ کر کے معاہدہ کر لی کہ تمہارے اوپر حملہ ہوگا تو ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو تم آنا، کیوں ہم ایک جگہ رہنا. اب حملہ وہاں کافروں پہ کہاں ہونے والا تھا، حملہ کس پہ ہونے والا تھا، مسلمانوں پہ ہونے والا تھا. لیکن معاہدہ ایسا کیا کہ سب کا سپورٹ مل گیا. پھر فوراً پہلے ہی سال میں مکے سے مدینے کے بیچ میں راستے میں جتنے قبیلے پڑتے تھے، پہلے ہی ساتھ سب سے دوستی کر لی، سب سے معاہدہ رائٹنگ میں، تم اور ہم حلیف ہیں ایک دوسرے کے، کوئی دشمن تم پہ حملہ کرے تو ہم آ کے ساتھ دیں. تو ایسی پوری حکمتیں، تدبیریں اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ بھی ہے. تو وہ جو حضور کا طریقہ تھا، فبما رحمت من اللہ، عرب تو جو تھے خونخوار قسم کے تھے، بار بار لڑائیاں گھر گھر چلتی رہتی تھی، خونخوار بن گئے تھے لوگ، لڑتے لوگ. لیکن حضور نے ایسا حکمت کا، نرمی کا معاملہ کیا کہ سب آپ کے فرمانبردار ہو گئے. اللہ نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم بن گئے. ولو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت ہوتے، سخت دل ہوتے، سختی کا معاملہ کرتے، لانفضوا من حولك، یہ سب چلے آتے. کتنے قسم قسم کے لوگ حضور کے دربار میں جمع ہو گئے تھے، الگ الگ قبیلوں کے، الگ الگ قومیتوں کے، الگ الگ رنگ کے.
کیسے جمع ہوا؟ محبت کی طاقت سے، نرمی کی طاقت سے، اور کیا ہے، اصولوں پر ڈٹنا. دیکھیے حضور کا ہاں، نرمی اتنی زیادہ، لیکن جب اصول آ گیا تو ڈٹ جاتے تھے اس کے اوپر. جب مکے میں جو ہے مشرک سرداروں نے ایک دن پورا زور دکھا دیا، جب حضرت ابو طالب حضور کے چچا مرض الموت میں تھے، کبھی بھی انتقال ہو سکتا تھا، وہ پورے مل کے آ گئے. آخری مرتبہ انہوں نے زور لگانا چاہا کہ حضور دعوت کا کام چھوڑ دیں. بہت پیار سے انہوں نے چچا کو سمجھایا کہ دیکھو آپ ہی بڑے ہیں، آپ جانے کے بعد آپ کے بھتیجے سے ہم لڑائی نہیں چاہتے، آپ کی زندگی میں مسئلہ حل ہو گیا تو اچھا ہے، کہ گھر گھر ہماری لڑائی چل رہی ہے. بہت پیار سے انہوں نے سمجھایا. تو چچا بھی متاثر ہو گئے، بلا بھیجا. اب آپ کے وہاں پہنچنے تک چچا کو پورے گھیرے ہوئے تھے وہ لوگ، سہرانے وہ لوگ ہی بیٹھ گئے کہ آپ قریب جائیں گے، نرمی سے محبت سے بات کریں گے تو چاچا کا دل پگھل جائے گا. اس بات سے پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا انہوں نے، سہرانہ وغیرہ سب جگہ بیٹھ گئے بڑے بڑے سردار. اب حضور کو جگہ ملی تو 35 کے پاس چلی، بات بھی نہیں کر سکتے زیادہ. اور انہوں نے بڑی بڑی پیشکشیں کی کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا لیں گے اگر یہ کام چھوڑ دو، یا سب سے خوبصورت لڑکی جو آپ بولیں گے اس سے ہم شادی کر دیں گے، یا اتنا پیسہ جمع کر دیں گے یا عرب میں سب سے زیادہ مالدار آپ ہو جائیں. بڑی بڑی پیشکش کر کے گویا اپنی طرف سے پورا وہ لوگ سرنڈر ہو کے چاچا کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ بھائی ہم تو ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن اللہ کے نبی کیا ہو گیا، اتنی قوت سے آپ نے کہا کہ چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں، ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں، آنسو آ گئے وہ، ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں ایک ہاتھ میں، تب بھی یہ کام رکنے والا نہیں ہے. یا تو اس دعوت کی محنت میں، اسلام کی پھیلانے کی محنت میں میری جان چلی جائے گی، یا پھر اسلام غالب آ جائے گا، میں چھوڑنے سے. تو یہ ہے بہت، یہ ہے اصول پسندی، ڈٹنے کی صفت پوری تدبیروں کے باوجود. اور ہجرت ہوتے ہی کتنے حملوں پہ حملے، کتنی ہمت کی بات تھی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تحقیق کر کے، مدینے کے 10 سال میں حضور نے 600 مرتبہ فوجی دستے بھیجے مسجد نبوی، حالت جنگ میں ہر مہینہ 5 مرتبہ فوج بھیجنا پڑ رہا ہے. مسلسل جنگ کی حالت ہے، لیکن ٹکے ہوئے ڈٹے ہوئے. ایک طرف حیا کیسی، ایک دوشیزہ جیسے، نرمی اتنی زیادہ، لیکن دوسری طرف سختی، اصول سے ہٹ نہیں رہے، جدوجہد سے ہٹ نہیں رہے. تو کچھ آئے خارا کیا نام ہے، دو قبیلے آ کے انہوں نے چراگاہ کو لوٹ لیا، کر لیا. تو حضور نے سختی ایسی دکھائی کہ ان سب کے آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائی پھرا کے ہاتھ پاؤں باندھ کے صحرا میں پھینک دیا، ان کو تڑپ تڑپ کے مرے. نرمی بھی ایسی تھی اور کنٹرول کے وقت سختی بھی ایسی تھی، اصولوں کی اوپر جماؤ بھی ایسا تھا. تو میرے دوستو یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جامع، یہ ہے اللہ کی پسند. 10 سال میں مدینے میں آئے تو چھوٹی سی بستی تھی، 10 سال میں 16 لاکھ مربع میل کو فتح کر لیا، اسلام پھیلا دیا. ایسے ہمت والے اللہ کو پسند ہے. راتوں کی عبادت اپنی جگہ، لیکن جنگیں دیکھو، ایسی ایسی جنگیں ہیں کہ دنیا کے کمانڈرز نے آپ کی جنگوں پہ کتابیں لکھی ہیں، کمانڈرز نے، سپہ سالار کون سی جنگ میں کیسی فوجی حکمت عملی تھی، کتنی گہری فوجی حکمت عملی تھی. پڑوس کے ملک کے کمانڈروں نے بھی لکھا ہے، عرب کمانڈروں نے بھی لکھا. 1965 میں ایک جنگ ہوئی تھی، پورے عرب ملکوں سے اسرائیل کی جنگ ہوئی تو 3 گھنٹے میں سب کو ہرا دیا. مصر تھا، مصر نے تو اربوں روپے کے ہتھیار رشیا وغیرہ سے، ہوائی جہاز، اعلیٰ ترین جہاز اس نے پورے خرید لیے تھے. اور جمال عبد الناصر نے فخر سے کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنے ہتھیار ہے، فوجی طاقت ہے کہ ہم بحر احمر میں اسرائیل کو ڈبو دیں گے. 3 وہ جہازوں کو اڑنے کا ہی موقع نہیں دیا اسرائیل نے، پورے جہاز ہوائی اڈوں پہ ہی تباہ کر دیا اس نے، پورے 6 ملکوں کو ہرا دیا.
تو ان کا جو وزیر دفاع تھا غالباً مرشد آیا، اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیسا کارنامہ کر دیے تم کہ اتنے ملکوں کو 3 گھنٹے میں ہرا دیے؟ تو اس نے کہا کہ جنگ خیبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدبیر اختیار کی وہ ہم نے نقل کی. تو جنگی میدان میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارت ایسی ہے، تدبیر ایسی ہے. اور حضور کی ہمت، اللہ تعالیٰ باہمت انسانوں کو پسند کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کیا ہے دیندار کیا سمجھتے ہیں، بس کم ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں. کاروبار کر رہے ہیں چھوٹا موٹا، کچھ بھی کام کر رہے ہیں چھوٹے موٹے پہ قناعت نہیں. ہمارے نبی کی سنت، ہمارے نبی کی قلوب ہمت ہے، عالی ہمت. اللہ تعالیٰ کو دیکھو خاموش نہیں بیٹھ کے اتنی بڑی کائنات چلا رہے نا، اربوں خربوں سورج چاند کتنی بڑی کائنات چلا رہے، کیا کام تھا خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ کی طبیعت کیا ہے، قلوب. اتنا بڑا کاروبار لے کے بیٹھے، کروڑوں خربوں اتنی مخلوقات کو پال رہے ہیں. عالی ہمتی اللہ کے اندر ہے، عالی ہمتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی بڑی جنگیں، ایسے فاقے، ایسی پلاننگ، کیسی جہد بھری زندگی. اللہ کا چہیتا بننے کے لیے بھرپور زندگی بھی گزارنا چاہیے. کام چوری، کسل بندی، کم ہمتی، صلاحیتوں کا بھرپور استعمال نہیں، ایکٹیو لائف نہیں، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے. اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں آ سکتے، بھرپور زندگی گزارنے والے ہی پسند. تو یہ چند چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں گھڑی ریاض سے لیا مگر دیکھ نہیں سکا تھا، مجھے دوسرے لوگ روکنا پڑا. بہت ٹائم ہو گیا. اب ایسی دعا کرا دوں، 56 ہو گیا، 56 ساری دعا کر دوں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم. پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، کریم مولا، اللہ آپ ہی نے ہمیں جمع فرمایا. اللہ ہمارے دلوں کو پاک بنا دیجیے. اللہ اپنی یاد کا غلبہ نصیب فرمائیے. اللہ اپنی محبت کا غلبہ نصیب فرمائیے. اللہ کمینی دنیا کو ہماری نظر میں حقیر کر دیجیے. اللہ آخرت کی دھن نصیب فرمائیے. اللہ سلسلے کا فیض عطا فرمائیے. اللہ معمولات کی پابندی نصیب فرمائیے. اللہ ذکر کثیر کی دولت عطا فرمائیے. اللہ ہمت حوصلے سے اپنی اصلاح کو، اللہ اس سفر کو تکمیل تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دیجیے. اللہ راستے میں بیٹھ جانے سے بچائیے. اللہ لوٹ جانے سے بچائیے. اللہ مایوس ہو جانے سے بچائیے. اللہ گر جانے سے بچائیے. اللہ نسبت حاصل کرنے تک، آپ کا سچا بندہ بننے تک لگے رہنے کی توفیق دیجیے. آخری سانس تک لگے رہنے کی توفیق دیجیے. اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آپ کو خوش کرنے کے لیے پوری زندگی قربان کر دی، ایک ایک سیکنڈ کام میں لگایا، کیسی ہمت دکھائی، کیسی استقامت دکھائی، کیسی جرأت دکھائی. اللہ کیسی تن من دھن کی بازی لگائی. اللہ ہم بھی ایک آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی آپ کو پانے کے لیے نکلے ہیں. ہم کو ہمارے پیارے نبی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمت سے لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ایڑی چوٹی کا زور لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پوری مجاہدے کے ساتھ سلوک کی منزلیں طے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ حضور پاک کے سچے امتی بنائیے. اللہ آپ کی سنتوں سے پیار نصیب فرمائیے. اللہ عبادات میں، معاملات میں اللہ حضور پاک کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ عشق رسول کا اونچا درجہ عطا فرمائیے. اللہ پیارے نبی کی سیرت نگاہوں میں گھومتی رہے. اے اللہ آپ کی یادیں دل میں تڑپتی رہے. اے اللہ حضور پاک سے سچا پکا تعلق نصیب فرمائیے. حضور پاک کی سیرت گہرائی سے سمجھنا آسان فرمائیے. حضور پاک سے ایک ایک سنت پہ جان دینا آسان فرمائیے. اے اللہ اپنے کرم سے دعا کو قبول فرمائیے. اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.
استغفر اللہ، نہیں، ادھر سے ہے، ادھر سے نہیں ہے، ہاں،